السلام علیکم۔ یہ کہانی دو سہیلیوں کی ہے، آئمہ مہرین۔ دونوں بچپن کی دوست تھیں اور انہیں پرانی پراسرار جگہوں پر جانے کا شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے شہر سے دور جنگل کے بیچوں بیچ واقع 100 سال پرانے ہانٹڈ ریزورٹ میں ایک رات گزارنے کا چیلنج لیا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ تو گئیں لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اکیلی نہیں ہیں۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ آئمہ اور مہرین ریزورٹ کے ایک خستہ حال کمرے میں موم بتی جلائے بیٹھی تھیں۔ آئمہ موم بتی کی لو کو دیکھتے ہوئے کانپتی آواز میں، مہرین مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ باہر طوفان بڑھتا جا رہا ہے، اس کمرے کی ہوا یہ اتنی باریک کیوں ہو رہی ہے، جیسے کوئی ہمارے بالکل پاس کھڑا سانس لے رہا ہو۔ مہرین حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے ہنستے ہوئے، یار آئمہ تم بھی نا بس ڈرپوک ہی رہی۔ ہم نے خود یہ چیلنج لیا تھا کہ ہم اس مشہور ہانٹڈ ریزورٹ میں پوری رات گزاریں گے۔ اب صرف چند گھنٹے باقی ہیں، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ آئمہ تیزی سے مہرین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، وہم؟ مہرین تم نے ابھی وہ آواز نہیں سنی؟ اوپر کی چھت پر ایسے لگا جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ دیکھو میری ٹارچ بھی بار بار بلنک کر رہی ہے۔ مہرین کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے جہاں تیز ہوا سے پردے ہل رہے ہیں، اچھا سنو میں دیکھتی ہوں باہر کیا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جاتی ہے اور اچانک رک جاتی ہے۔ آئمہ ذرا یہاں آؤ۔ آئمہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے، کیا ہوا مہرین؟ تم ایسے کیوں کھڑکی کو دیکھ رہی ہو؟ مجھے مت ڈراؤ پلیز۔ مہرین آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ، آئمہ نیچے باغ میں دیکھو، اس تیز بارش اور اندھیرے میں کوئی درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ وہ بالکل ساکت ہے اور اس کا چہرہ اوپر ہماری کھڑکی کی طرف ہے۔ آئمہ بھاگ کر مہرین کو کھڑکی سے پیچھے کھینچتی ہے۔ مہرین پاگل مت بنو، کھڑکی بند کرو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس جگہ کے بارے میں کہانیاں سچی ہیں۔ یہاں 40 سال پہلے ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ مہرین کپکپاتے ہوئے کھڑکی بند کرتی ہے۔ آئمہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا اس کے پیر زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں لٹک رہا تھا اور اس کا لباس بالکل سرخ تھا جیسے تازہ خون۔ آئمہ روتے ہوئے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ مہرین اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا، چلو اپنا سامان اٹھاؤ، ہم گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔ مہرین دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور ہینڈل گھماتی ہے۔ نہیں کھل رہا آئمہ، یہ دروازہ باہر سے لاک ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسے اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ آئمہ دروازے کو پیٹتے ہوئے، کوئی ہے؟ بچاؤ، ہمیں باہر نکالو۔ اچانک کمرے کی موم بتی بجھ جاتی ہے، پورا کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ مہرین تم کہاں ہو؟ مجھے تمہارا ہاتھ نہیں مل رہا۔ مہرین اندھیرے میں دور سے آتی ہوئی آواز، آئمہ میں تو تمہارے بالکل پیچھے کھڑی ہوں، تم کس کا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہو؟ آئمہ خوف سے چیختے ہوئے، اگر تم میرے پیچھے ہو تو پھر یہ ننگا اور برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ کس کا ہے؟ کس نے میرا بازو جکڑا ہوا ہے؟ اچانک ایک زوردار بجلی کڑکتی ہے اور پورے کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ آئمہ دیکھتی ہے کہ مہرین کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑی ہے اور آئمہ کے بالکل پاس ایک لمبی سفید بالوں والی عورت کھڑی ہے جس کا چہرہ سڑا ہوا ہے اور وہ آئمہ کا بازو پکڑے ہوئے مسکرا رہی ہے۔ روشنی جاتے ہی آئمہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور مہرین کی طرف بھاگتی ہے۔ مہرین آئمہ کو گلے لگاتے ہوئے دونوں فرش پر بیٹھ جاتی ہیں۔ آئمہ میں نے اسے دیکھا، وہ تمہارے پاس تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں، بس دو کالے گھڑے تھے۔ آئمہ ہانپتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مہرین وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ سنو، اس کمرے میں ایک پرانی الماری ہے، چلو ہم اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، شاید وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ مہرین روتے ہوئے، ہاں جلدی چلو۔ دونوں اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی الماری کے اندر گھس جاتی ہیں، لکڑی کا دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ الماری کے اندر کا ماحول انتہائی تنگ اور حبس زدہ تھا۔
مہرین تمہارے سانس بہت تیز چل رہی ہے، تھوڑا آرام سے ورنہ اسے پتہ چل جائے گا۔ مہرین حیرت اور خوف سے، آئمہ میری سانس تو بالکل بند ہے، میں تو ڈر کے مارے سانس بھی نہیں لے رہی، یہ سانس لینے کی آواز تو تمہاری طرف سے آ رہی ہے۔ آئمہ جمتے ہوئے خون کے ساتھ، نہیں مہرین میں بھی سانس روک کر بیٹھی ہوں۔ اسی لمحے ان دونوں کے بیچ میں الماری کی چھت سے ایک تیسری گہری اور ہولناک آواز، سانس لینے کی آواز آتی ہے، ایک اجنبی اور باری آواز الماری کے اندر دونوں کے کانوں کے پاس۔ تم دونوں میری گرد میں بہت اچھے سے چھپی ہو۔ مہرین اور آئمہ ایک ساتھ چیختی ہیں اور الماری کا دروازہ توڑ کر باہر گرتی ہیں۔ باہر آتے ہی وہ دیکھتی ہیں کہ کمرے کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے، جیسے وہ انہیں باہر بلا رہا ہو۔ دونوں بنا کچھ سوچے راہداری کی طرف بھاگتی ہیں۔ راہداری لمبی لگ رہی ہے، جیسے وہ ایک ہی جگہ گول گول گھوم رہی ہو۔ مہرین بھاگتے ہوئے ہام کر رک جاتی ہے۔ آئمہ میں اور نہیں بھاگ سکتی، میرے پیر جواب دے رہے ہیں، دیکھو سامنے سیڑھیاں ہیں، نیچے چلو۔ آئمہ مہرین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے، نہیں مہرین رکنا نہیں، اگر رکے تو وہ ہمیں مار دے گی۔ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہیں اور نیچے کے ہال میں پہنچتی ہیں۔ ہال کا بڑا دروازہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مہرین خوشی سے آگے بڑھتی ہے، آئمہ دیکھو باہر نکلنے کا راستہ، ہم بچ گئے۔ آئمہ اچانک ایک جگہ رک جاتی ہے، اس کی آواز بالکل بدل جاتی ہے، وہ سرد اور بے جان ہو جاتی ہے، مہرین تم بچ گئی ہو لیکن میں نہیں۔ مہرین حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، آئمہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ چلو نا، دروازہ سامنے ہے۔ آئمہ دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھاتی ہے، اس کے چہرے کی جلد پگھل رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ مہرین جب ہم الماری سے نکلے تب اس نے میری گردن توڑ دی تھی، میں تو تب سے مر چکی ہوں۔ یہ جو تمہارے ساتھ بھاگ کر آئی ہے یہ میں نہیں ہوں، یہ وہ ہے۔ مہرین خوف کے آخری درجے پر چیختے ہوئے، نہیں آئمہ۔ اصل آئمہ کی لاش ہال کے کونے میں الماری کے پاس پڑی ہوتی ہے اور مہرین کے سامنے کھڑی آئمہ ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ مہرین جیسے ہی بڑے دروازے کی طرف لپکتی ہے، دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اندھیرے ہال میں مہرین اکیلی رہ جاتی ہے اور چاروں طرف آئمہ کے روپ میں اس سائے کے ہنسنے کی بھیانک آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ اگلی صبح جب پولیس اس ریزورٹ کی تلاشی لیتی ہے تو انہیں ہال کے بیچوں بیچ مہرین بے ہوش ملتی ہے۔ اس کے بال راتوں رات بالکل سفید ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوتی ہے۔ وہ بس ایک جملہ بار بار دہراتی رہتی ہے، الماری کے اندر تیسرا کون تھا؟ الماری کے اندر تیسرا کون تھا؟ اور آئمہ کا جسم کبھی نہیں مل پاتا، جیسے وہ اس ریزورٹ کی دیواروں کا حصہ بن گئی ہو۔